اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 61 کی تلاوت کی گئی۔ پرسوں عرض کیا تھا کہ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا بڑا پیارا اور عظیم واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام تھا بلیہ بن ملکان، اور ابو العباس آپ کی کنیت ہے، یہ یاد بھی رکھنا ہے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جو بندہ آپ کا نام اور کنیت یاد رکھے گا مرتے وقت اللہ اسے ایمان نصیب فرمائے گا۔ تو نام ہے ان کا بلیہ بن ملکان، بے لام یہ الف یا، بلیہ بن ملکان یہ آپ کا نام ہے، اور ابو العباس آپ کی کنیت ہے۔ آپ کو خضر علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں، اب یہ لفظ بھی یاد رکھیں، یہ لفظ خضر، خضر اور خاضر تینوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ ضاد کو ساکن کریں اور ہے کے نیچے زیر پڑھیں تو خضر، ضاد کو ساکن رکھیں اور پہلے حرف پہ فتح یعنی زبر پڑھیں تو خضر، اور تینوں حرف پہ زبر پڑھیں تو خضر یعنی آخر کو ساکن کرتے ہیں۔ تو ان تینوں طریقوں سے اس کو پڑھنا درست ہے، خضر، خضر اور خضر علیہ السلام۔ اس کا معنی ہوتا ہے سرسبز و شاداب۔ لفظ آپ نے سن رکھا ہوگا گنبد خضرا، سبز گنبد۔ تو خضر آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ خشک زمین پہ بھی جہاں قدم رکھتے تھے وہاں سبزہ اگاتا تھا، وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی۔ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جہاں ہو جاتی، چنانچہ آقا کی ولادت مبارکہ کے دن جو کہ گزرے ہیں، کتابوں میں مطالعہ کرتے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں حضور کو لے کر جب چلی تو میری سواری جہاں قدم رکھتی تھی وہاں سبزہ اگاتا تھا۔ حضور علیہ السلام جس سواری پہ تھے تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں وہ سواری کسی خشک درخت کے نیچے سے گزرتی تو وہ خشک درخت بھی سبز و شاداب ہو جاتا، اور جہاں قدم رکھتی تھی وہاں سبزہ اگاتا تھا، کیونکہ سبزے میں زندگی ہے، سبزے میں حیات ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام خشک جگہ بھی پاؤں رکھتے تو وہاں سبزہ اگاتا، اس لیے آپ کو خضر کہا جاتا ہے۔ اصل نام ہے آپ کا، میں نے آپ کو بھی بتایا بلیہ بن ملکان۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور قیامت تک انسانیت کو یہ بتایا کہ علم حاصل کرنے میں کوئی عار نہیں محسوس کرنی چاہیے کہ میں بڑا ہوں اور وہ چھوٹا ہے، یا میں اعلیٰ ہوں کہ وہ ادنا ہے۔ جس کے پاس علم ہے وہی اعلیٰ ہے، اور علم چونکہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے لہذا اسے حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نمائندے کو، اپنے دوست کو، حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر چلے، اور یہ ان کو اللہ نے بتایا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات آپ سے ہوگی جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، وہاں دو سمندروں کے سنگم پہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر چلے، اور گھر سے جاتے وقت آپ نے مچھلی تل لی اور وہ اپنے پاس رکھ لی کہ راستے میں جہاں کہیں بھوک لگے کی ضرورت ہوگی تو اسے ساتھ لے کر کھا لیں گے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ سفر پہ جب بندہ جانے لگے تو اپنی ضرورت کی چیزیں ساتھ رکھنا یہ سنت انبیاء ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ کچھ لوگ اسے خلاف توکل سمجھتے ہیں، نہیں جی اللہ دے گا، ٹھیک ہے اللہ دیتا ہے لیکن اللہ نے اسباب مہیا کیے ہیں، تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ جہاں کہیں آپ نے جانا ہے سفر پہ تو اپنی ضرورت کی چیزیں اپنے ساتھ رکھا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ضرورت کی چیزیں، کھانے کی چیزیں ساتھ رکھی، اور ان میں سے ایک یہ تھی کہ مچھلی کو تل لیا اور ساتھ رکھا، اور اللہ نے یہ نشانی بھی بتائی تھی، جہاں جا کے یہ تلی ہوئی مچھلی
یہ مردہ مچھلی زندہ ہو جائے گی، وہیں خضر علیہ السلام ہوں گے۔ چنانچہ راستے میں آپ نے آدھی مچھلی کھا بھی لی، ساتھ آپ کے ساتھی بھی تھے، آدھی مچھلی آپ نے کھا لی، آدھی باقی بچ گئی۔ اور جب اس مقام پہ جا کے پہنچے تو پھر ہوا کیا، وہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پھر جب دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی اور سرنگ بنا لی۔ وہاں جا کے انہوں نے آرام کیا، جہاں دو سمندر آپس میں ملتے تھے۔ تو دوپہر کا وقت تھا، سخت قسم کی دھوپ تھی، پتھر کی چٹان، اس کے سائے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں آرام کرتا ہوں، اور اپنے دوست، اپنے ساتھ جانے والے ساتھی حضرت یوشع بن نون کو کہو تم جاگتے رہو۔ آپ نے فرمایا تم جاگتے رہو۔ وہ جاگتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام آرام فرمانے لگے تو ان کی آنکھوں کے سامنے مچھلی اچانک وہاں زندہ ہوئی۔ وہ جو آدھی مچھلی کھائی جا چکی تھی اور جسے تلا ہوا تھا وہ زندہ ہوئی، اور اس نے چھلانگ ماری، وہ سمندر میں چلی گئی۔ اور پھر ایک تو یہ عجیب بات کہ مچھلی، مردہ مچھلی کو تلی ہوئی مچھلی کا زندہ ہونا اور اس کا چھلانگ مار کے پانی میں چلا جانا، اور اس سے اگلی بات یہ تھی کہ پانی میں جہاں سے گزرتی تھی وہاں سرنگ بنتی چلی جاتی تھی، وہاں غار بنتا چلا جاتا تھا۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بیدار ہوئے اور آپ کے ساتھی کو وہ یاد نہ رہا کہ آپ کو بتائیں، فرمایا رب کائنات نے فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، پھر جب دونوں وہاں سے گزر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ہمارا صبح کا ناشتہ لاؤ۔ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، بے شک ہمیں اپنے سفر میں مشقت کا سامنا ہوا ہے، تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے۔ جہاں تک حضرت خضر علیہ السلام تھے وہاں پہنچنے تک کوئی تھکاوٹ نہیں تھی، اور جب اس جگہ سے آگے چلے تو اب تھکاوٹ محسوس ہوئی، اور کہا جی ناشتہ لے کر آؤ، تو مچھلی بیٹھ کے کھائیں۔ قال، اب ساتھی نے کہا قال ارأیتک اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ وہ بولے کہ جب ہم اس چٹان کے پاس ہم نے جگہ لی تھی، آرام کیا تھا، فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا، یعنی اس کے زندہ ہونے کو اور اس کے سمندر میں جانے کو میں بھول گیا، مجھے یاد نہ رہا کہ میں آپ سے بات کرتا۔ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، اور مجھے شیطان نے ہی بلا دیا، ان اذکرا، کہ میں اس کا ذکر کرتا، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اس نے تو سمندر میں راہ لے لی اور بڑی عجیب قسم کی، ایک تو ہے پانی میں جانا، اور ایک یہ کہ جدھر سے گزرتے جائے وہاں سرنگ بنتی چلے۔ تو قال ذالک ما کنا نبغی فرتدا علی آثارہما قصصا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ جگہ تھی جسے ہم تلاش کر رہے تھے۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، تو اپنے قدموں پہ واپس پلٹو۔ پس جب واپس پلٹے تو ہوا کہ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے علم عطا فرمایا تھا۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا تھا۔ یہ علم لدنی کیا ہے اور یہ کون شخص تھے؟ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے، آپ سمجھ چکے ہیں، اور ان سے پھر ملاقات ہوئی، پھر علم حاصل کرنے کی شرائط طے پائیں، وہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ تو یہاں سے یہ ہمیں جو سبق حاصل ہوا وہ یہ کہ اللہ والوں کے پاس پہنچ کر مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں کہ وہاں دل زندہ رہتے ہیں، بندہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، اور برے بندوں کے پاس بیٹھیں گے تو دل مردہ ہو جائے گا، اللہ کی یاد سے بندہ دور ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی یاد سے دور ہے وہ بازار میں چلتا بھی مردہ ہے، اور جو اللہ کی یاد کرنے والا ہے وہ اپنی قبر میں بھی زندہ ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، کیونکہ وہ اللہ اللہ کرتے اس دنیا سے گئے ہیں۔
تو جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہی کامیاب ہے۔ اللہ ہمیں اپنی یاد نصیب فرمائے اور اسی یاد میں اس دنیا سے اللہ ہمیں لے جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔